السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اج دے دل تواڈے واسطے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمتوں میں تواڈے تے پوریاں کر دیتا ہے، تواڈے واسطے پسند کیتا ہے تے دین اسلام نو کیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل مولانا سعید الرحمان یزدانی صاحب، حافظ محمد حذیفہ صاحب، مولانا قاری بنیامین عابد صاحب خطابات فرما چکے، تسی بڑی دل جمی نال انہاں دے بیانات سنے۔ اللہ تہاڈا سب دا اس قدر دل جمی نال دین نو سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ دین دا معنی ہے قانون۔ توجہ ذرا میرے پر رکھو، آ جڑے پانڈیاں دے منہ دے ہو گئے نے، ذرا انہوں سدھیاں کرو۔ ایتھے پتر ایڑا بکل چ منہ لے کے تھلے اکھاں بند کریاں دا مطلب ہوندا بیل مجھے مار، آ نیند جلدی آ۔ اکھاں کھول کے میرے ول دھیان رکھ کے میرے کولو تسی اللہ دا دین سنو تے میرے واسطے دعا کرو، اللہ مینوں شرح صدر دی نعمت دیوے، میں تانوں دین دیاں گلاں اپنی پنجابی زبان اندر ونڈاں پا پا کے سمجھاواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے نو خیر پان دا ارادہ کردا ہے انہوں اپنے دین دی سمجھ دیندا ہے۔ بھائی توجہ ہے، اسی ہوں کئی مرتبہ کئیاں کو جانے یا اللہ خیر ہوئے، خیر پہ جائے صحیح،
تے اللہ تانوں کہندا ہے کہ میں تانوں خیر پانا چاہنا، خیر میرے کو لے لو۔ او منگتا خیر ہی منگدا ہے نا، منگتا خیر منگدا ہے۔ اللہ کہندا ہے میں خیر پانا چاہنا۔ خیر کی ہے؟ جنہوں میں خیر دیاں دین دی سمجھ دینا، تے سمجھ آندی ہے جدو دین نو دھیان نال توجہ نال سنیے۔ شیطان کوشش کردا ہے تسی نہ سنو، وہ پھر کوئی نہ کوئی گلاں لا دیندا ہے، آپس میں چنجاں لڑاندے رہو، تہاڈا دھیان ہی نہ ادھر ہوے کی بیان ہویا ہے۔ تساں شیطان دا داؤ نہیں لگن دینا۔ اللہ ساڈا ایتھے بہنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ قاری محمد اعظم سلفی صاحب اللہ دی بارگاہ دل دیاں گہرائیاں چو دعا کرنا، اللہ انہاں نو نعم البدل نصیب فرمائے۔ 4-5 بچے اپنے ہاتھاں دے نال اللہ دی امانت اللہ لے گیا، اللہ صبر جمیل بھی دے وے، اللہ نعم البدل نصیب فرمائے۔ ساڑھے بھائی محمد عرفان صاحب جنہاں نے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا، کہنے لگے مینوں اللہ نے بیٹا دیتا، میرے دل دی خواہش سی، لوکی خوشی مناندے نے کنجر نچا کے بھانڈ نچا کے، تے میں خوشی منانی ہے اللہ دا دین سنوا کے۔ نام بھی انہاں رکھے ہے جڑا اللہ دا پسندیدہ نام محمد عبداللہ۔ اللہ دے کولو دعا کرو اللہ تعالی عرفان بھائی دے بیٹے نو نیک صالح بنائے، والدین دی آنکھاں دی ٹھنڈک دل دا سکون بنائے، دین دا بہت بڑا عالم خطیب کاری بنائے۔ اللہ انہاں دی والدہ جو دنیا تو اجے بچے سن چلی گئی، اللہ ماں واسطے عرفان نو صدقہ جاریہ بنائے، والدہ دی اللہ بخشش فرمائے۔ حضرات ذرا بات تے توجہ فرمانا، دین دا معنی ہے قانون، قانون بنان دا اختیار صرف اللہ نو ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو قانون بنان دا اختیار ان الحکم الا للہ۔ اللہ نے اپنے بندیاں واسطے قیامت تک لئی جتنے مناسب قانون سمجھے بنائے، بنان تو بعد اپنے آخر الزمان پیغمبر تے نازل فرمائے۔ ہن قانون اللہ نے بنا دیتے، پیغمبر تے نازل فرما دیتے، جیڑا انہاں دے وچ وعدہ ودائے، کوئی نویاں چیزاں لے آئے۔ شریعت کہندی ہے او دین نہیں، کیونکہ دین تے مہر لگ گئی، دین مکمل ہو گیا۔ جو نئی چیز آئے گی، شریعت نے او دا نام کی رکھیا؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ساریاں باتاں تو بہتر اللہ دی کلام بہتر ہے، اور سارے طریقیاں تو بہتر میرے محمد دا طریقہ ہے۔ فرمایا جو دین اندر نوے کم کیتے جان او شر نے، تے شر تو میرے پیغمبر اللہ دی پناہ منگیا کردے سن۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا
نبی پاک شر تو اللہ دی پناہ منگیا کردے نے. شر اچھی چیز نہیں. شر عربی زبان دا لفظ ہے, ساڈی زبان وچ بھی بولیا جاندا ہے فلانا بندہ بڑا شریر ہے, او جتھے جاوے شر پھیلاندا ہے. شر دا معنی ہے شرارت. جتھے شر آوے اوتھے امن ختم ہو جاندا ہے, جتھے امن آوے اوتھے شر ختم ہو جاندا ہے. حضرات ساڈے ملک دی اندر آئے دے نویاں تو نویاں فورساں نے, فلانی شرارت کھڑی ہوئی ہے, فلانا شارے, فلانی جگہ تے بدامنی ہے, اے فورس انہوں فورس کرے گی, او بدامنی نو ختم کرے گی. او پورے ملک دے حکمرانوں سن لو, ساڈے ملک دے وچوں بدامنی اونی دیر ختم نہیں ہو سکتی جب تک دین وے نوے نوے کام بند نہ کیتے جان گے. سعودی عرب ساڈے سامنے زندہ مثال ہے. اوتھے دین اندر نویں کم کرن دی اجازت نہیں دے, اوتھے شر وی, اوتھے امانی امانے امانی امانے. ذرا بات تے غور کر دے ڈایا جے. میرے پیغمبر فرماندے نے دین اندر نویں کم شر نے, دین اندر نویں کم شر نے. حضرات شر دی ضد خیر ہے, خیر دی ضد شر ہے. خیر کتھے وے؟ فرمایا اللہ دی کلام خیر ہے تے نبی دا طریقہ خیر ہے. دین اندر جو نویں طریقے آن او شر نے. میرے خیال تو سمجھ نہیں آ رہی. ہر بندہ چاہتا ہے کئی بار پڑھی اسی ایم بے سخت یا اللہ خیر کری, کل دا بھلا, کل دی خیر. اسی کہیں نہیں آ رہے. زبان تو سارے کہنے خیر, پر خیر لین نو تیار گھٹ ہی ہوندے. جملہ ساڈیاں زباناں تے آ گیا ہے, اینو قبول بھی کرو. حضرات اور بات را توجہ فرماندے. مرنے نے نماز پڑھی او خیر ہے, میرے پیغمبر حسینے تے بندے خیر ہے, میرے پیغمبر ہاتھ کندیاں تک اٹھائے تے خیر ہے, رفعی دین ہاتھ اٹھانا خیر ہے, میرے پیغمبر اچھی آمین کیے دے اندر خیر ہے, میرے پیغمبر نے امام پیچھے فاتحہ دا آرڈر دیتا اے دے وے خیر ہے, سونے پیغمبر نے قدم نہ قدم اعلان دا آرڈر دیتا اے دے اندر خیر ہے. فرمایا خیر الہدی ہدی محمد, بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا. مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا. بدعت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی. ہر کم نم ہے بدعت, ہر بدعت گمراہی. جس نے وچ دین دے نواں کم پھڑیا کیتی اس نے بدعت یارو وچ گمراہی وڑیا. حضرات عرض کر رہا ہاں کہ دین دے اندر نویں کم کرنے بدعت نے. جڑا بدعت کردا بدعت گمراہی ہے تے گمراہی بندے نو دوزخ وچ لے جائے گی. فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ. کئی لوکی عمل کر کر کے تھکے ہون گے, جان گے دوزخ دے اندر, او دی وجہ انہاں دے عملاں تے شریعت دی مہر نہیں ہوے گی. او دین دی اندر نویں نویں کم ہون گے تے میں عرض کر دیتا دین دے اندر نویں کم کینے. شر الامور محدثاتها,
دین اندر نوے کم کینے اے شر نے حضرات جس ویلے اسی حدیثاں سنانے پھر کئی لوگوں نو مس گائیڈ کرنے والے پر ذرا توجہ فرما دے ڈایا جے میں اہل حدیث اہل حدیث نو لوکی گالیاں کڈن گے اے جواب اندر قرآن سنائے گا اہل حدیث نو لوکے تانے دین گے اے زبان دی جواب دی اندر گندی زبان نہیں بلکہ شائستہ زبان نال او دے جواب دے گا حضرات لوکاں نو مس گائیڈ کرنے والے کہندے نے جے اسی دین وے نوے کم کرنے تے اے وی تے کردے نے نبی پاک نے سپیکر وے تقریر نہیں کیتی سپیکر وے کردے نے اے وی نواں کم ہے نبی پاک علیہ السلام نے لبا ٹرکاں تے بساں تے جہازاں تے بساں تے کاراں تے موٹر سائیکل تے سفر نہیں کیتا اے کاراں بساں تے سفر کردے نے اے وی نواں کم ہے نبی پاک دی زمانے دی اندر مسجد دا محراب نہیں انہاں محراب بنایا اے وی نواں کم ہے حضرت نے مسجد دا مینار نہیں بنایا انہاں بنایا اے وی نواں کم ہے حضرت میرے پیغمبر اسلام دے زمانے دے اندر قرآن پاک تے زیراں تے زبرانی زیراں زبراں اے وی نواں کام ہے حضرات آئیے ذرا میں تانوں اے دا جواب بڑی سونی مثال دے کے سمجھاواں کیونکہ مثال دے کے گل کرنی سمجھانی اللہ تو دے نبی دی سنت تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون مثال دے کے گل سمجھانی اللہ تو دے رسول دی سنت لو ذرا ہن بات توجہ فرما دے لایا جے اے منجیاں کٹیاں جا رہیاں نے تسی سارے زمینداری نو اچھے طرح سمجھ دے ہو جس ویلے کدو کیتا منجی لان لگے سن لابیاں نے لاب پٹیے پھر لابیاں نے کدو وے لاب لائیے کلا کلا تیلا لاب دا لا دیتا ہے کلا کلا تیلا منجی دا لا دیتا ہے تے جدو منجی لگ گئی ہے تے 5-7-10 دناں تو بعد زمیندار اپنے پیری دے وٹ بننے تے آیا ہے جس ویلے وٹ بننے تے کھڑا ویکھدا ہے اپنی پیلی نو کہ منجی نے تھلے جڑ پھڑ لئیے ہن اس تیلے دی زمین نے جڑ پھڑ لئی جڑ زمین میں لگی پھیلن تے او دی جڑ تو نا اس تیلے دے چاروں طرف اکھاں نکلدیاں نے جدے وچوں نالیاں نکلدیاں نے بوٹا بننا ہے حضرات انہیں نے ویکھیا کہ میں انہیں ہور 5-7 دنوں تو بعد آیا ہونے آکے کی ویکھدا ہے کہ منجی تے میں لائی ہے لیکن منجی دے اندر کوئی بوٹیاں اپنے آپ بعد ویر اک پیاں نے کتے ڈیلا اک پہ آئے کتے نڑو اک پہ کتے کوئی اک پہ کتے ٹڈ سوام اک پہ آئے اور انہاں ندین اگے آئے انہی گند بوٹیاں اگیاں نے کہ انہاں نے فصل نو کیرے وے لے آئے انہیں مزدور بندے لے لینے مزدورانوں کہندا ہے کہ اس طرح کرو میری منجی دے وچوں اجنیاں جڑی اجنیاں بوٹیاں نے کٹ دیو جیڑیاں بوٹیاں بعد وچ اپنے آپ اگیاں نے انہاں نو منجی چوں کٹ دیو مزدور لگ پے دیہڑی دار کٹ دے باہر وٹ تے آ گئے بننے تھے ایتھے بھی ڈیلا ہو گیا سی نڑو گیا سی کھبل کا پتر میں اگے بھی عرض کیتا سی اپنی گلاں نہ کرو اللہ تھوڑا آنا قبول کرے تانوں اللہ نیکیاں دے گا توجہ دیو شیطان تے چاہندا ہے تسی اپنی گلاں دھیانے لگو تاکہ تم دین دی سمجھ نہ آئے تے دشمن دے وار نو ناکام کریدا ہے کامیاب نہیں کریدا شیطان ساڈا ازلی دشمن ہے اللہ دے شیطانیت تو سانو سارے بچائے دین سنو ویکھو قیمتی ٹائم لے کے آئے ہو یقیناً اج ہر بندے دا وقت قیمتی ہے بڑا قیمتی ٹائم توڑا میں انشاءاللہ فضول گلاں کر کے توڑا ٹائم ضائع نہیں کراں گا
حضرات ان بات نہ توجہ فرما دینا جے جس ویلے وٹ بننے تے آئے نے ایتھے ہن کان لگے نے خودن کئی دے نہ لگے نے ڈیلا تے نڑو پٹن جدوں ڈیلا تے نڑو پٹن لگے نے ہن گل تے غور کر دینا جے اسے میرے پہلی دا مالک کہندا نانا ایتھوں نہ پٹیاں جے کی گل ہے آپ ہی تے تساں کیا سی کہ ساریاں بوٹیاں نو پڑ دیو ڈیلے نو پٹو نڑی نو نڑو نو پٹو تے کوئی تے سواک نو پڑ دیو اسی پٹن لگے ہاں زمیندار کہندا ہے میں تانوں کیا سی فصل دے وچوں پٹو جدوں فصل دے وچ بوٹیاں اگن گیاں فصل نو کرن گیاں تباہ تے جدوں اے بوٹیاں باہر وٹ بننے تے اگن گیاں پھر دین گیاں فائدہ کیوں بڑیاں ہون گیاں پٹھے بن گے وڈ کے مال نو پاواں گے تے جدو فصل دے وچ اگن گیاں پھر فصل نو کرن گیاں برباد حضرات ان بات نہ توجہ فرما دینا آجے سب تو پہلے میں بدت تانوں سمجھائیے مثال دے کے تھے حدیث بھی پیش کر دے ماں میرے پیغمبر فرما دینے من احدث فی امرنا ہاذا ما لیس منہ فہو رد جیڑا کم ساڈے دین دے اندر ایسا نواں کم کر دیتا جائے جیڑا دین دے اندر پہلا تو ثابت نہیں ہے فرمایا مردود بدعت حدیث جو پتہ چل گیا ہے منجی دی مثال دے کے سمجھا دیتی ہے بدعت انہوں کہندے نے جو دین دے اندر نوی چیز آوے جو دین دے باہر نوی چیز آوے او جائے دے سپیکر دین دے وچ نہیں سپیکر دین تو باہر ہے کیونکہ جے دین چندہ کسی دی نماز سپیکر تو بغیر قبول نہ ہوندی کسی دا جمعہ سپیکر تو بغیر قبول نہ ہوندا اے فصل دے وچ نہیں اے باہر وٹ دے نڑو گیا ہے تیرا وٹ تے اگے ہو ٹھیک ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے نا اے سپیکر باہر وٹ تے وے پہلی چ نہیں جے پہلی چندہ ہی چک کے باہر مار دے اے باہر ہے اللہ اکبر ہن ذرا میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے سمجھاواں سورۃ النحل تے 14واں پارہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اے کوڑے تے گدے تے کھچر اساں تہاڈی سواری واسطے پیدا کیتے نے تے کئی سواریاں اللہ کو پیدا کرے گا جڑیاں تسی جاندے ہی نہیں جدوں اے آیت اتری ہے نبی پاک دے صحابہ دا زمانہ ہے اس زمانے دے اندر موٹر سائیکل نہیں کار نہیں اے نویاں چیزاں نے اللہ جڑیاں نویاں سواریاں آن گیاں انہاں دا کرنا کی ہے فرمایا لے ترکبوہا انہاں تے سوار ہویا جے جڑیاں نویاں چیزاں انہاں تے سوار ہویا جے یا اللہ اے تے آندے نے بس ٹرک تے کار تے بنا بدعت تے اللہ کہدا لے ترکبوہا جڑیاں نبی پاک دے زمانے دیاں سواریاں نے انہاں تے بھی سوار ہو جائے تھے جڑیاں نبیاں ہون انہاں تے بھی کیوں سواری دین دے وچ نہیں دین تو باہر ہے اور میرے بھائیوں گل دی سمجھ آ رہی ہے جے دین دے وچ ہوندی کسے بندے دی نماز سواری تو بغیر قبول ہی نہ ہوندی سواری دین دے وچ نہیں دین تو باہر ہے جویں میں عرض کر دیتا کہ فصل دے اندر نویاں بوٹیاں اگدیاں نے فصل نو نقصان دیندیاں نے جس ویلے بار وٹ اگن گیاں تے فائدہ دین گیاں اور دین دے اندر نواں کم کرو گے تے دین نو نقصان دے گا حضرات ان میں عرض کر دیتا سپیکر اور ایسے طرح کانٹ بس رکھ کے دین دے اندر نہیں دین تو باہر نے اور ایتھے تانوں کو بندہ مس گائیڈ کرے گا محراب تے دین دے اندر
اندر ہے اوتے مسجد تے دین دے اندر ہے جے محراب دین دے اندر ہے تے دین دے وچوں ثابت وی ہے اے نویں چیز نہیں ثابت ہے کتنے لکھیا ہے قرآن پڑھو جناب زکریا علیہ السلام ایکو نہ کٹ سکتے تو آواز کٹا دے بلکہ اور کٹا دے ایکو آواز نہ کٹایا حضرات ان بات را توجہ فرما دینا آنے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک دے کلو بھڈے والے پتر منگیا آج جڑے میرے چھڑ کے جان ڈے ہو نا یہ کم کوفیاں والے کوفے والے نے سد کے نا حضرت امام حسین تے آپ ہی ہولی سارے نسلے شروع ہو گئے جڑا میرے چھڑ کے جا بڑا کوفی ہوئے میں تو آپ سدے ہیں سد کے نسن ڈے ہو میں دین سنان ڈے ہاں دین تو لگے ہو نسن اللہ اکبر بہتے منڈے دا سب ٹائم واٹس ایپ دا ہو گیا نا فیس بک دا اللہ ہار اج میں ایک دکان تے گیا میں کیا وہ سودا دے وہ دکان کو تینے لگ رہا واٹس ایپ دے یہ حال ہے منڈیاں دا پتہ بن کی گیا وہ پیو کہندا مچ ہویا وہ آئی بھی ہے سی پتہ نہیں انہوں کسی شوگر لایا یا حقیقت سی وہ واٹس ایپ دے تینے لگا جا کے کٹے تھلے پہ گیا ایسے مگن ہوئے نے سارے منڈے واٹس ایپ پہ جو فیس بک چلو ہوندا ہی ہے ضرورت دے نال کوئی چیز ویکھ لو اسی بھی فائدہ اٹھانے ہاں گوگل استعمال کریدا ہے یوٹیوب جتھے ساری ضرورتاں نے کتاباں پئیاں نے خزانے پے نے پڑھدیاں رہیدا حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دینا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے ہن جایا جے نا جڑا جایا بڑا کوفی ہوئے گا اس واسطے جے کسی نے پیشاب پانی دی حاجت تو لیندے نہ ہو جا وہ دی اجازت ہے وہ نہیں میں منع کر سکتا اللہ اکبر میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہے ہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے بڈھے والے اللہ پاک دے کولو بیٹا منگیا ہے حضرت فرشتے بشارت دین آئے نے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب اللہ پاک فرماندے نے کہ فرشتیاں نے بشارت دیتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نو حضرت زکریا اس ویلے کتھے سن محراب دی اندر نماز پہ پڑھدے سن کتھے نماز پڑھدے سن آواز نہیں آ رہی ہن جدا ذکر قرآن چو ملے او بدعت ہے بدعت ہو وے جدا ثبوت ہی نہ ملے قرآن حدیث چو دین چو چیز لبے ہی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت دے اندر بڑیاں مسجداں بنوائیاں ریاست مدینہ جڑا ساڈا ریاست مدینہ دا بڑیاں بھی ڈوانڈے ہے ریاست مدینہ دا دعوے دار روندا دعوے دار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجداں بنوائیاں نے پھر انہاں دے محراب انہاں نے اس طریقے دے بنوائے نے جس ویلے خطیب جمعہ پڑھاندا سی تے او دی آواز محراب دی دیوار نو ٹکرا کے محراب دے اندر گونج کے پھر سارے مجمع تک جاندی سی اینی آواز ساڈے سپیکر نہیں سن پہنچاندے جنی محراب پہنچاندا سی اور حضرت عمر نے بدعت کی تھی حالانکہ خلیفہ راشد دا قول تے عمل شریعت اندر دلیل ہوندا شرط بے صحیح حدیث دے خلاف نہ آئے کیا ہے بدعت ہے یہ تو دین چو ثابت ہون دے ہے ایویں پورے لوکاں نوں پھسلان واسطے جی محراب بھی تے نواں ہے نا دین چ اے نواں نہیں اے پرانا ہے اے دین چو ثابت ہے پھر کئی میرے پرا کیا دیندے نے ویکھو مینار دی مسجد دا ثابت نہیں ہے حالانکہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جدو اسمان تو اترن گے مسجد اقصی بیت المقدس تے مشرقی سفید مینار تے اترن گے تے جے مینار بدعت ہوندا میرے نبی کہہ دیندے نہ بنایا جے بدعت تے نبی عیسیٰ نے بدعت تے اترنے مینار بھی شریعت جو ثابت ہو گیا جائز ہے اللہ اکبر
حضرات رہا مسئلہ زیراں تے زبراں دا ویکھو جی یہ بھی بعد میں لگیاں نے، یہ بھی بہت بڑا دھوکھا ہے قوم دے نال۔ حالانکہ جناب جبریل جدوں پہلی وحی میرے پیغمبر تے لے کے آئے نے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا دسیا جی زیراں زبراں پڑھیاں گئیاں نے کہ نہیں؟ مینوں کو زیراں زبراں تو بغیر لفظ پڑھ کے بخائے۔ جدوں لفظ آئے نے زیراں زبراں بھی نال ہی جبریل لے کے آئے نے، تے جڑی گل جبریل اسمان تو لے کے آئے نے میرے نبی نے پڑھ کے اگے بیان کی دیو بدعت ہے، کمال گل ہے۔ ہاں لکھن دی گل رہی، انہاں دی زبان سی، ہن ساری زبان اردو ہے، سانو زیراں زبراں پان دی لوڑ ہی نہیں ہوندی۔ انہاں دی زبان عربی سے انہاں ضرورت نہیں پیش آئی۔ اج بھی تسی زیراں زبراں تو بغیر پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو، کوئی منع نہیں۔ ساڈے مدرسے حدیث دیاں کتاباں ساریاں زیراں زبراں تو بغیر ہی ہوندیاں نے، سانو باقاعدہ قانون پڑھاندے نے، فنون دیاں کتاباں گرامر پڑھاندے نے کہ زبر کس طرح ہوندی ہے، زیر کس طرح ہوندی ہے، پیش کس طرح ہوندی ہے۔ اسی وہ قانون پڑھ کے اس قانون دے نال زیراں زبراں پیشاں شداں مداں لانے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات عرض کر دیتا ذرا بات توجہ فرماندے نہ آجے، عرض کر دیتا ہے کہ پھر جس ویلے لوکاں اے بات اسی سمجھانے آتے پھر ایک اور مسگائیڈ کر دیندے نے، کہندے نے ویکھو جی ٹھیک ہے ماننے کہ دین میں بدعت نہیں کرنی چاہی دی، لیکن جڑی چنگی ہووے کر لو تے بھیڑی نہ کرو۔ پھر ادھر آ جاندے نے نبی علیہ السلام دا فتویٰ کی ہے، آپ فرما دے نے کلو بدعت ضلالہ۔ نبی پاک فرما دے نے ہر بدعت گمراہی ہے۔ آج میں کہاں کوئی کہے نہیں جی کچھ بدعتیں حسنا کوئی بدعتیں سیئہ، کچھ بدعتیں چنگیاں کچھ بدعتیں پیڑیاں۔ نبی پاک فرما دے نہیں ساریاں بدعتیں پیڑیاں۔ میں ہن گل علماء دی مننا کہ نبی پاک دی مننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فتویٰ المدخل الى السنن الکبریٰ دے اندر للبہقی حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، فرما دے نے ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوکی انہوں حسنا کہن لوکاں دے حسنا کہن تے بدعت جڑی ہے حسنا نہیں جے ہو سکتی ہے۔ ہن میں تواڈے سامنے دلائل پیش کر دیتے نے، دین دے اندر جڑا بھی نواں کم ہووے بدعت تے بدعت گمراہی ہے، گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ۔ اچھا بدعت تو صحابہ نبی پاک اللہ نے بھی نفرت کی تھی، نبی پاک نے بھی کی تھی، صحابہ نے کی تھی، کنی کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک بندے نے سلام کسے بندے آپ پہ جی آئے، سنن ابی داؤد دے اندر حضرت عبداللہ فرماتے نے مینوں پتہ چلیا او بندہ دین دے اندر نویں کم کردا ہے، اگر نویں کم کردا تے میری طرف نو سلام دا جواب نہ دیوی۔ بھئی بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا دین میں نویں کام کرے صحابہ او دا سلام بھی قبول نہیں سکتا، صحابہ دے سلام دا جواب بھی نہیں سن دیتے۔ کیوں؟ آخر وجہ کی لہون گل سننا لی آئی۔ او دی وجہ ایوے کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، فرمایا ممشا الی صاحب بدعت لیذکرہ فقد اعانا علی ختم الاسلام۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیٹی دے کول جاندا ہے او دی عزت کردا ہے، او دی تعظیم کردا ہے، او دی توقیر کردا ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اس بندے نے او دی دین نو ٹھان وچ او دی مدد کیتی۔ اور حدیث تو ثابت ہویا جڑا دین اندر نویں کم کردا ہے او دین نو ٹھاندا ہے۔
بھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تو دعا جہانا دی خیر نصیب فرمائے۔ اے بات تے غور کرو، اللہ دے رسول دی حدیث طبرانی کبیر دی، جڑا بتی دی تعظیم کردا ہے، عزت کردا ہے، دین نو ٹھان وچ دی مدد کردا ہے، حدیث تو ثابت ہویا جو دین وے نویں کم کردا ہے دین نو گراندا ہے، ٹھاندا ہے۔ میرے مکان نو، تواڈے مکان نو بلا وجہ کوئی ٹھا دے وے، سانو ساری زندگی بندہ چنگا لگے گا؟ تے جڑا اللہ دے دین نو ٹھائے اللہ نو چنگا لگے گا؟ تے او دی مدد کرنی چاہیے۔ بولو، جڑا ساڈا مکان ٹھائے او دی مدد کرو گے؟ کبھی نہیں۔ تے جڑا اللہ دا دین ٹھائے او دی مدد کرو گے؟ نہیں کرنی، پر کردے بھی ہو، اہل حدیث کرن دے۔ ایک مولوی ساڈے وچ آیا بتی، جڑا کلاں تے بھی جان ڈیا، دسویاں تے بھی جان ڈیا، عرساں تے بھی جان ڈیا، محفل میلاد تے بھی جان ڈیا۔ اگلے دن ایک پیر صاحب فوت ہوئے نے، سوشل میڈیا تے تصویر باقاعدہ سوشل میڈیا تو نہ لکھ کے لایا ہے کہ سوشل میڈیا سے شہرت پانے والے اہل حدیث عالم مولانا ناصر مدنی پیر کبیر علی شاہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہوئے ہاتھ چکے تے پھوری تے ایتھے پھوری تے ہاتھ چکیے تے بدت، اوتھے پیر دی پھوری تے چکے نے سنت۔ کیا بدت نہیں؟ کرونا میں سارے دربار بند ہیں، انہیں سپیشل سفارش کرا کے پاک پتن دا دربار کھلایا، اتنے تعظیمی قیام کرن دے ہیں۔ یہ سارے پروف میرے کو آڈیو ویڈیو موجود نے میرے موبائل چ، تقریر تو بعد جو کوئی ویکھنا چاہے بخا دیا گا کھلے دے۔ کتے گندیاں عورتوں سجے کھبے کھلا کے تصویراں سیلفیاں کھچ دین دیا تے لین دے ہے، کتے گندیاں عورتوں دے پروگراماں میں جا کے جگتا، انہیں تے سانو مٹی نہ رلات دے حدیث۔ لیکن اہل حدیث اجے بھی کہندے نے انہوں سدو، دنیا بڑی ہوندی ہے دے پیچھے، عالم لو ہر مغرب نو بہت ہی آئے گی انہوں ساتھ لو، پھر کیڑی گل ہے؟ دنیا اکٹھی کرنی ہے نا۔ کچھ خدا دا خوف کھاؤ، اللہ دے ہاں پیش نہیں ہونا۔ تھوڑا دعویٰ کی ہے تے کرن کی رہے ہو؟ تو ہم تے چاہیے سی اس بندے دا مکمل طور تے بائیکاٹ کرنا جب تک دی توبہ ویڈیو دی شکل میں تے توبہ سوشل میڈیا تے وائرل نہ ہو جائے۔ اساں دی حوصلہ فضائی کرنی شروع کی تھی، دین نو کاروبار بنا رہے ہیں، مہینے لے کے ہونا ہے، پھڑے پہل چھوڑ دیتے انہیں بدا۔ اللہ کو ڈرو، اللہ کو لو۔ یہ میسج اگے لوگاں تک پہنچاؤ کہ بتی دی تعظیم نہ کرو، وگرنہ جو مجرم بتی ہے وہ دی تعظیم کرنے والا بھی اس طرح مجرم ہے۔ حضرات ان میں عرض کرنا گاما کہ بیتی بندہ اللہ دے دین نو کیویں ٹاندا ہے، ہن ٹان دے بارے سندے ڈایا جے۔ میں مونجی دی مثال پیا دینا سا، جس ویلے مونجی دا ایک تیلا لایا ہے، ہن اے دے چار چفیریوں اکھاں نکلنیاں نے جڑاں چوں، پھر انہاں چوں نالیاں نکلنیاں نے۔ جس ویلے نالی نکلن لگی ادھروں تے جلدی نہ ڈیلا اگ پیا، او جگہ مل لئی ڈیلے نے، نالی اوتھے ہی رہ گئی۔ دوجے پاسے اگن لگی ادھر نڈو اگ پیا، نالی اوتھے ہی رک گئی۔ تیجے پاسے اگن لگی سوانک اگ گیا، نالی اوتھے ہی رک گئی۔ 20-25 دن بعد چاتی ماری، فصل میں ڈیلا ہی ڈیلا، نڈو ہی نڈو، تے گنجی دا ورلا ورلا تیلا، بوٹا بنن دتا ہی نہیں۔ آجے جڑیاں بوٹیاں اپنے آپ بعد میں چگیاں نے انہاں فصل نو برباد کر دیتا ہے۔ جڑیاں بتاں دین وچ آندیاں نے فصل نو برباد کر دین نو برباد کر دیاں نے۔ کیوں؟ جویں بوٹیاں نے اصل فصل دی جگہ مل لئی، اسی طرح بدتاں نبی پاک دی سنت دی جگہ مل لئی دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مصطفیٰ مصطفیٰ، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، حیاکم اللہ، تسی سب زندہ باد، اللہ سلامتی والی زندگی دے تو سب۔
حضرات ان بات نہ توجہ فرما دینا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہاں اللہ پاک دی سونے پیغمبر دے دین دے اندر جڑا کوئی نویں کم کردا ہے او اللہ دے دین نو ٹاندا ہے ہن ٹان دی میں مثال بھی تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہے جدوں دین اندر بدعت آندی ہے سنت دا ٹکانا مل لیندی ہے مثلا میں حدیث پیش کیتی کسی اور عالم نے پیش کی جڑا بندہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس بندے تے اپنی 10 رحمتاں نازل کرے گا میں سنی حدیث تساں سنی ایک مرتبہ درود پڑھیے تے اللہ دی 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے میں تے پھر بہتا پڑھاں گا تساں آکھیا میں بہتا پڑھاں گا دوجے تیجے سارے آکھیا میں بہتا پڑھاں گا ہن پڑھن دی واری آئی جس ویلے پڑھن دی واری آئی ہے تے مولانا صاحب نو کہہ دیتا گیا ہے مولانا لیو درود پاک پڑھیے تاکہ ایک مرتبہ پڑھیے تے اللہ ساڈے تے 10 رحمتاں نازل کرے اور پڑھن دی واری آئی مولانا صاحب نے درود دے لفظ دے دیتے جڑے نبی پاک تو صحابہ تو ثابت ہی نہیں جڑے بعد میں لوکاں نے آپ ترتیب بنا لئیے حالانکہ ایتھے جگہ کی نہیں سی نبی پاک دے کولوں صحابہ نے پوچھے آئے سونے پیغمبر جی تواڈے تے درود کیویں پڑھیے نماز دے اندر دے لفظ بھی ہیں نماز تو علیحدہ دے لفظ بھی نے میرے پیغمبر فرماتے نے قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے درود پڑھو جب ٹائم تھوڑا ہوئے صلی اللہ جڑا صحیح مسلم دے وچوں ثابت ہے میرا آج دے بیان چو جتے پنجویں اسمان تے نبی پا گئے دروازہ کھڑکا پنجویں اسمان کون میں جبریل توڑے نال کون محمد تے نال ہی جبریل کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تقریری حدیث بن گئی درود ثابت ہو گیا دسنا کی چاناواں ٹائم تھوڑا ہوئے تے اے پڑھ لو جے زیادہ تر دودھ ابراہیمی ہے اور چاہیے تے ایسی جدوں میں حدیث پیش کی تھی مولانا نے پیش کی تھی ہے حضرت نے پیش کی تھی ہے کسے مشائخ دے وچوں کسے نے پیش کی تھی ہے جڑا ایک مرتبہ نبی پاک دے درود پڑھے گا اللہ پاک کو تے 10 رحمتاں نازل کرے گا چاہیے ایسی کہ نو درود بھی اصلی پیش کر دے جو میرے نبی نے دسیا ہے لیکن جتھے اصلی درود نے آنا سی سنت نے اوتھے لین دا بناوٹی درود جدو بناوٹی درود آیا بدعت نے جگہ ملی سنت دبی گئی اللہ دا دین برباد ہویا ہن گل دی سمجھ آ رہی ہے اس طرح بدعت دین نو برباد کر دیا حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث میں سننی بڑے ماجہ چو پڑھ لگا ماں میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا سیلی امورکم رجال ان قریب تواڈے نال کچھ معاملے ایسے پیش آن گے کچھ لوگی ایسے آن گے یطفئون السنتا ویعملون بالبدع فرمایا کچھ لوگ ایسے آن گے جڑے سنتاں نو مٹان گے بدعتاں تے عمل کرن تے کران گے حدیث نہ ہوئے میں مجرم میرے پراؤ دیکھو میں سمجھان آیا میں دین تو سمجھان آیا میرا مقصد شیطانی لڑائی جھگڑا چھیڑ خانی نہیں لیکن قرآن دی سنانا تے حق کے نا عالم دا چھپانا دین نو تے گناہ ہے بڑا سخت
حضرات اور میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے توجہ فرما دے لا جے. ایک پاسے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے دسے ہوئے درود دے الفاظ، دوجے پاسے میں کو بنا لواں دوجا کو بنا لوے. میرے تے تواڈے بنایا دی او اہمیت نہیں جو اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے دسے لفظاں دی اہمیت ہے. تے جدوں تینوں میرے نبی تے تمارے پھر میرے نبی دے دسے پیش کر. اور نقل سودا ادو لیائی دا جعلی ادو لیائی دا جدو اصلی نہ ملے. تینو اصلی ملن دے تینو جعلی سودے لین تے دین دی لوڑ کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ بڑی پیاری گل کردے نے، فرماندے نے دین میں نوے کام او کردا ہے جنوں نبی پاک تے اعتبار نہ ہوئے، تے جنوں نبی پاک تے اعتبار نہ ہوئے جو حضور نے دسیا کیتا ٹھیک ہے او نویں کم کردا ہی وہ کہندا مینوں نویں لیاون دی لوڑ ہی نہیں. او نہیں بڑے نے جو حضور نے دسے. اسی یار حدیث کہنے ہاں او ہی بڑے نے جو نبی پاک نے دسے، نویں لیاون دی لوڑ ہی نہیں. اللہ تے پھر نویں آ کتھوں گئے؟ جے تساں نہیں لیاندے پھر آ کتھوں گئے؟ میں نہیں کہندا نبی پاک دی حدیث تو پوچھ لینے ہاں پہ نوے نوے لے کے نہیں آتے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے ایسے لوگ ہی آن گے جڑے سنتانوں میٹان گے تے بیتاں تے عمل کرن گے. انہاں دی نشانی کی ہے وایو اخرون الصلاۃ ام مواقیتھا. انہوں دی نشانی بیان ہو لگی کون نے جڑے جان بڑھ کے نمازاں نوں انہاں دے ٹائم تو لیٹ پڑھن گے. اسی تے لیٹ پڑھدے اللہ دا شکر ہے. جڑے تواڈے چوں بلا وجہ لیٹ پڑھدے نا ٹائم نال پڑھیا کرو. تے جے کوئی کلا کلا لیٹ پڑھے او دعوتی نہیں، او دا انفرادی عمل ہے. ساڈا دعوتی ٹائم کیڑا ہے جڑا نبی علیہ السلام دا سی. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فجر دی نماز پڑھ دے نے. صحابہ بیان کر دے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے بیبیاں بھی جماعت نماز پڑھ دیاں نے. میرے پیغمبر فجر دے اندھیرے وچ نماز پڑھان دے جدو سلام پھر دی تے بیبیاں جاندیاں اجے فجر دا اینا اندھیرا ہوندا سی کہ بی بی پہچانی نہیں سی جاندی اے کون جا رہی ہے. اور اہل حدیث دی نماز فجر دا بھی اوہی ٹائم جو میرے پیغمبر دا ٹائم ہے جو صحابہ دا ٹائم ہے. حضرات جدو رمضان دا مہینہ آندا ہے ادو تے سارے ساڈے نال ہی نیرے نیرے پڑھ لیندے نے. جو ہی رمضان گزریا تے جو ہی رمضان گیا تے دین بھی گیا ٹائم بھی گیا. رمضان گیا تے دن چٹے چڑے نمازاں. میرے پیاریو کسے ویلے ٹھنڈے دل نہ سوچا تے چیسائی کیا کہ شریعت ہے کہ رمضان ٹائم ہو رہے تے رمضان تو ہو باہر ہو جے. اللہ اکبر وقت دے حساب نال وہی ٹائم. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے لایا جے عرض کر دیتا کہ دین دے اندر نواں کم نہیں کرنا کیونکہ دین دے اندر نواں کم کرنا بدعت ہے. بدعت دین نو گراندی ہے، دین دا بڑا سخت نقصان کر دیے. اور آئیے میرے دوستاں تے ویراں اے ربیع الاول دا مہینہ آخر تے جا رہا. ربیع الاول مہینے دے اندر کئیاں دوستاں نے ساڈے تے بڑے بڑے فتوے بھی لائے نے کہ جیڑا محفل میلاد نہ کرائے گا، جڑا جلوس وچ نہ جائے گا، جڑا نبی پاک دی ولادت دا جشن نہ منائے گا او فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. لوکاں نے بڑے بڑے ساڈے تے سخت فتوے لائے نے. میں کہنا کہ نبی پاک دے زمانے دے اندر محفل میلاد جلوس میلاد تے جشن میلاد اے بالکل ثابت نہیں ہے. صحابہ تو ثابت نہیں ہے، تابعین تو ثابت نہیں ہے. حضرات میں نہیں کہندا مولانا احمد یار رحیمی نے جال حق دے اندر کیا دیتا ہے لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ کہ تین زمانے دے اندر یہ چیزاں ثابت نہیں. وہادا سا بعدا اتے بعد دے اندر نواں کم آیا. خود انہوں نے لکھ دیتا ہے، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی لکھ دیتا ہے
قسمت دے مارے تاول قادری نے بھی لکھ دیتا ہے. میں انہوں قسمت دا مارا تاں کہہ رہے ہیں کوئی محسوس نہ کرے. بالکل ویڈیو موجود ہے ہون اینا دینا دی جدو فرانس دے صدر نے بیان دیتا ہے نا خاکے بناتا میں خاکے بناؤ مسلمانہ دے نبی دی گستاخی کرو. تاول قادری نے ایک انگریز سوال کر رہے ہیں انگلش اندر وہ جواب دے رہے ہیں اتنا ترجمہ آ رہے ہیں کیا فرانس دے صدر نے بے ادبی کیتی ہے ایک گستاخ ہے؟ انہیں کہا نہیں. کیا انہوں سزا ملنی چاہیے؟ انہیں کہا نہیں کیونکہ آزاد ریاست ہے یہ ساڈے اسلام دے قانون دے پابند نہیں یہ جو چان کرن. مر جندہ اس گل نوں بہتر سی لیکن جملے نہ بولدا. چنگا تو مسلمانہ دا لیڈر ہے ساری مسلم امت مسلمہ انہاں دے جذبات مجروح ہے سارے جذباتی ہوئے نے کہ کدی ساڈا وس چلے اسی فرانس دے صدر دیاں لیراں کر دئیے. تینوں ظالمہ شرم نہیں آئی اتھے بیٹھ کے بیان دین دیا عاشق رسول بنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے انہاں وچوں بھی کئی معتدل لوگ نے جنہاں نے اس بیان دی سخت تردید کیتی ہے وہ بھی ساڈے بھائی نے کلمہ گو نے ساڈے بھائی نے. ٹھیک ہے کئی گلاں نو انہاں نے مس گائیڈ کیتا گیا جیسا کہ رچنے میلاد دے حوالے نال اعتقاد خیر بڑے اس مسلک دے علماء دے بھی بیان آئے نے جنہاں نے جشن منان والے نے بڑا ہی سخت سست کیا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا اہل حدیث دی اللہ فتح دے گا. جڑا ساڈا موقف ایک وقت آئے گا منیا جائے گا انشاءاللہ کہ دین اندر نواں کام میں اے شر الامور محدثاتها اے شر دین نہیں دین نہیں بدعت ہے. حضرات تن بات تیرا توجہ فرما دے جایا جے دین دے اندر نویں کام نے میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے غور کریا جے. پھر کئی علماء کرام بڑی ناکام کوشش کردے نے اینو ثابت کرن دی. ویکھو جی اللہ پاک نے بھی نبی دا میلاد منایا ہے حضرت جبریل نے منایا ہے صحابہ نے منایا ہے ویکھو جی فلانے نے منایا ہے. ہن دلیلاں میں دو چند پیش کر کے تے ذرا دا تواڈے سامنے تجزیہ پیش کر دینا وا. سورت یونس دی ایت پڑھ دینے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ ترجمہ کی کر دے رہے میرے نبی کہہ دو جب اللہ فضل دے رحمت دے تو اس کی خوشی مناؤ. لو جی اللہ کہہ رہے ہیں رحمت دی خوشی مناؤ نبی پاک اللہ دی رحمت دے آدھا خوشی مناؤ. اور میرے پیارے ہو یہ معنی غلط کیتا گیا ہے. جڑے پڑھے لکھے علماء تشریف فرما پوچھ لو ایڑا لفظ ہے نا فَلْيَفْرَحُوا فارحاں یفرحو باب دے وچوں امر غیب دا سیگا ہے. اے فعل اے باب لازم دا ہے خوشی مناؤ نہیں. یہ معنی ہے جدو اللہ اپنی رحمت دے وے تے راضی رہو منہ نہ وٹو. نبی پاک دی ذات رحمت حضور دا طریقہ رحمت. جے نبی پاک رفائی دین تے نک منہ نہ وٹو. جے نبی پاک اچھی آمین آکھن تے سڑو نہ. جے نبی پاک علیہ السلام قدم قدم ملا تے نک منہ نہ وٹو راضی رہو خوش رہو. باب لازم دا منع کر دیتا متعدی دا یہ تے تحریف معنوی ہے کفر ہے. حضرات پہلی دلیل پیش کیتی جاندی ہے تے دوسری دلیل پیش کیتی جاندی ہے. ویکھو جی ابو لہب نے میلاد منایا تے انہوں بھی فائدہ ہو گیا ہے. ہن بات نہ توجہ فرماندے نہ آجے ابو لہب نے کیویں میلاد منایا ہے. جڑا کہندے نے کہ ابو لہب نو ایدی لونڈی صحابہ نے آ کے خبر دے دیتی ہے اللہ پاک نے تیرے بھتیجے تیرے بھائی دے کر بیٹا دیتا ہے تیرا بھتیجا محمد پیدا ہویا ہے. ابو لہب نے جنگل دا شرع کیتا جا تو آزاد ہے. جس ویلے مر گیا مرن تو بعد خواب اندر حضرت عباس کو ملیا میرا بڑا ہی برا حال ہے جدے انگل نال میں میلاد بنایا سی نا بس او دے چو میں پلایا جانا. کوئی آندے نے تیناں انگلاں چو پلایا جاندہ ایک چو شہد ایک چو پانی ایک چو دودھ.
بالکل جھوٹ ہے، کسی بھی صحیح سند دے وچوں چیزاں ثابت نہیں۔ امام سہیلی نے لکھیا روض الانف دے اندر بغیر کسی دلیل دے، کوئی دلیل انہیں کیا ہوئے بخاری کے علاوہ سب نے لکھا، حالانکہ جھوٹ بات ہے، کسی نے لکھیا۔ جو لکھے ہیں وہ میں عرض کرنا، صحیح بخاری کتاب النکاح چ روایت ہوتی ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تابعی نے، صحابی نہیں اپنا رحمت اللہ علیہ تابعی نے، حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے صحیح بخاری دے اندر فرما دینے کہ ابو لہب دی لونڈی سی سویبہ انہیں آزاد کر دیتا ہے، سویبہ نو آزاد کیتا۔ کیا نبی پاک دی ولادت دی خبر سن کے آزاد کیتا؟ اس خوشی چ آزاد کیتا؟ پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو کے مینوں ایک روایت صحیح پیش نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر! کیوں بھائی توجہ ذرا کرے آجے، کیوں آزاد کیتا ہے؟ کیوں؟ عرب دے اندر تصور سی نیکی دا کہ غلام تے لونڈی نو آزاد کرنا نیکی، اس تصور نو شریعت اندر نبی پاک نے بھی قائم رکھیا۔ غلامہ لونڈیاں نو آزاد کرنا نیکی عرب دے اندر، انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی نیکی سمجھ کے، لیکن نبی پاک دی ولادت دے موقع تے ولادت دی خوشی دے اندر اس طرح اشارہ کر کے آزاد کر دیتا، کسی بھی صحیح سند دے وچوں ثابت نہیں۔ حضرات بخاری وچ آندا ہے انہیں آزاد کر دیتا۔ ہن جس ویلے آزاد کیتا ہے تے جدوں ابو لہب مریا تے مرن تو بعد اور یہو بعض اہلہ بشرہ با، اپنے اہل میں سے کسی کو خواب میں ملا بری حالت میں۔ انہوں نے اہل کون نے؟ حضرت عباس دے اہل نہیں، انہوں نے علیحدہ اہل ہے۔ یہ اہل نے چونکہ دی بیوی دی زندگی دی فوت ہو گئی سی، یہ اہل نے دے پتر تے دے تیاں، دو پتر نے دے اتبا تے موتب۔ ان کی کرا مجبوری ہے، منڈ کٹنی پینی۔ میں رد نہیں کر لگا، اللہ تعالیٰ میرے بچے سعید الرحمان نو ملکہ خطابت اور نصیب فرمائے۔ انہاں چونکہ علی انہاں دی ابتدائی خطابت کئی چیزاں ابتدائی خطیب سنیاں سنائیاں بیان کر جاندے، میں بھی کردا رہا۔ چلو ہن ذرا پرہیز کری دا، کوشش کری دی جڑی کوئی روایت سنی بھی ہوئے پھر پڑھ لو۔ تے میں انہاں دی تقریر دا رد نہیں کر لگا، میں چونکہ انہیں بات آ گئی ہے سمجھان واسطے دی حقیقت انہیں بیان کرنی پڑی، مجبوری ہے۔ حضرات ابو لہب دے دو پتر نے اتبا تے موتب۔ اتبا نامی ابو لہب دا کوئی پتر ہی نہیں، اتبا نامی ابو لہب دا پتر ہی نہیں۔ یہ جڑی روایت نا لمبی شیر نے چیریا اتبا لو، یہ سند اندر عبدالعزیز بن عمران راوی متروک کے جھوٹا ہے، یہ روایت ثابت نہیں، ابن عساکر دی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے۔ اسی روایت میں کہ حضرت عثمان دے گھر حضرت اپنا نبی پاک دیاں دو بیٹیاں ابو لہب دے پتراں نے ویاہیاں سن تے انہیں طلاقاں دواتیاں، نبی پاک دیاں بیٹیاں دا ابو لہب دے پتراں نال نکاح تے بڑی دور دی گل ہے، منگنی بھی ثابت نہیں، ڈائریکٹ حضرت عثمان دے نکاح چاہیے نے یکے بعد دیگر۔ میں عرض کیتا ہے وہ دی سند اندر عبدالعزیز بن عمران راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے، من گھڑت تے بات ہے۔ ابو لہب دے دو پتر نے اتبا تے موتب، جڑے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہو گئے سن اور اس تو پہلا کافر سن۔ جس ویلے ابو لہب مر گیا تے خواب دے اندر اپنے اہل دے وچوں کسے نو نظر آیا، پتر نو نظر آیا ہے یا بیٹی نو نظر آیا ہے، بڑی بری حالت دے اندر ہے، کہندا میرا بڑا برا حال ہے، البتہ میں ایتھوں پہ لایا جانا، سوکی تو امنی ہاذا، میں ایتھوں پہ لایا جانا۔ بس بخاری وچ نہیں لفظ ایتھوں کتھوں، اتنے کچھ بھی نہیں لفظ۔ اگو سنو کبرا بیکی میں آیا ہے وَأَشَارَ إِلَى النَّكِيرَةِ، اے شہادت انگل انگوٹھا، یہ درمیانی جگہ انو عربی کہتے ہیں نکیرہ، اے نکیرہ والے نے اشارہ کیتا، یہاں سے میں پہنایا جاتا ہوں۔
لو آنے لفظ ہونے سا ویکنے کہ کیا یہ خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے فرمایا کہ خواب دیاں نے تین قسمہ مومن دے، خواب دیاں نے تین قسمہ مسلمان دے، خواب دیاں نے تین قسمہ۔ کدی خواب آ جاندہ ہے جھوٹا، شیطان دی طرف ڈرونا خواب آندہ ہے۔ میرے پیغمبر فرما دینے جو ڈرونا خواب آوے اگر کسی کے بیان نہ کرو، توجہ ہے بھئی میرے والے، ڈرونا خواب کئی مرتبہ شیطان والوں ہوندہ ہے تے کئی مرتبہ جدو بندے نو قبض ہو جائے نا تے قبض دیاں میں کئی قسمہ جائے، اسی سمجھنے ہوئے جدو پخانا نہ آئے ہوئی قبض ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ قبض دی وجہ تو موشن بھی لگ جاندے رہے جدو تدابیر تام ہو جائے، میدے دا ایسر ہو جاندہ ہے۔ ایمینی حکیم انہوں امور امراض کہندے دھیان رکھیا کرو، اپنے میدیاں دا دھیان رکھیا کرو، قبض تو بچا کدی کدی نا 2-4-5 مہینیاں تو بعد جلاب لیندے رہا کرو، طبی نسخہ ہے۔ جدو قبض ہو جاندی ہے ادھر گیس چڑھ دی ہے دماغ نو تے ڈرونے خواب ہوندے نے، بندہ سو نہیں سکتا، خواب آیا ستا ہے پھر خواب، پھر ستا ہے پھر خواب، کئی ہاتھ پیر سونے شروع ہو جاندے ہیں۔ اس ویلے کی ہوندا ہے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ گاڑھے نال نہیں ہوندے، کئی خون دی کمی ہوئے نہ بھی سون لگ پے نے، کئی دفعہ خون گاڑھا ہو جائے ادھر بھی ہاتھ پیر سون لگ پے دے، وہ قبض دی وجہ تو ہوتا ہے۔ قبض دا علاج کراؤ۔ حضرات عرض کر دیتے ہیں جے ڈرونے خوابان تے کسے اگے بیان نہیں کرنے، میرے پیغمبر فرماندے نے 3 مرتبہ پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ پڑھ کے نا اعوذ باللہ کھبے موڑے سائڈ دے نا تھوڑا تھوڑا تھتکار دے، تھتکار دے، فرمایا خدا اثر زائل ہو جائے گا خواب دا۔ اچھا بھی تسی تھکتے نہیں گئے جے اگر اکتاہٹ ہے، کیونکہ واز اونا چنگا ہوندہ ہے جنہ دل دی خوشی نہ سنیا جائے۔ اگر اکتاہٹ ہے تو میں بیان کلوز کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ چلو میں بس 2 باتاں کر کے نا انشاءاللہ سمیٹن والا ہونا، لیکن 2 باتاں بڑیاں قیمتی نے جڑیاں میری تہاڈی ضرورت دیاں نے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے کدی بندے دے خیالات خواب بن کے آ جاندے نے تے کدی بندے نو خواب آ جاندا سچا۔ پھر سچے خواب دیاں وی 2 قسماں نے، کدی منوا ان جو دیکھدا اوہی سامنے آ جاندا ہے، کدی او دی مثل دیکھدا او دی تعبیر کڑوائی دی ہے۔ پھر تعبیر بھی زور نہ دیا کرو، تعبیر کدے تو کڑوانی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جو اچھا خواب آوے پھر کسے ہم درد عالم دے سامنے بیان کریا کرو جڑا خواباں دی تعبیر جاندا ہوئے۔ ہر عالم دے کول ایدا علم نہیں، حضرات جڑا خواباں دی تعبیر جاندا ہوئے او دے کول تعبیر کڑوایا کرو تاکہ تواڈے خواب دی تعبیر کتے غلط کڑ کے نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر نے تے جیل دے 2 ساتھیاں نو خواب آیا، یاد جنم کیا آپ نے تعبیر بیان کی تھی، فرمایا ایک بادشاہ دا ساتھی بنے گا، دوجے نو پھانسی چڑھایا جائے گا۔ وہ کہندا نہیں میں تو انج ہی کرن ڈیا، میں تو انج ہی کر، فرمایا تو انج کہہ ہونے ہووے ہی ہووے، کیونکہ تعبیر نکل گئی ہے۔ جدو تعبیر کڑھائیے پھر تعبیر واقع ہو جاندی ہے۔ تعبیر کڑھان لگیا کسے عام بندے کے خواب بیان نہ کرو، خاص ہمدرد اہل علم اگے بیان کرو، اہل علم اگے بیان کرو جڑا کو عالم ہوئے۔ ایتھے تو لوڑ پینی ہے ہن عالم دی، ایتھے بھی ناظر مدنی نو پڑھے آ جائے تے ساڈے خواب دا بیڑا غرق کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور بھی اج میں ویڈیو سنن ڈیا سا، او سرفراز حیدر کوٹھے آئی انا للہ و انا الیہ، مینوں تے کہر چڑھن ڈیا ویڈیو سن کے، میرے کول ہے۔ حضرت ابو بکر دی شان حضرت علی تو سخت ترین طریقے نہ کٹان دیا جی شیعہ کٹان دے، کہندا ہے او ایک تاریخی روایت ہے ابو بکر غار وچ نبی پاک دے نال سن، لیکن یہ تاریخی ہے، یہ تاریخی ہے، میں بھی ماننا صحیح ہے پر ہے تاریخی ہے، پر میرے علی نو نبی پاک نے بستر تے سوایا وہ صحیح حدیث ہے۔
شرم نہیں آؤں گئی. اور کتنے پڑھے ہیں صحیح بخاری جے وہ طریقے ہیں کہ نبی پاک دے ناغار وے کون سن؟ صحیح بخاری. اور بخاری تے بخاری لگی قرآن ہے. سورۃ توبہ سان یسنعین اذ ہما فی الغار. یہ ایڈے انے ہوئے نے رافضیاں نو خوش کرنے واسطے ساڈے اسٹیج دا بیڑا گرک کرن دے تے جڑی جھوٹھی روایت نو سچی کہن دے ہے. حضرت علی دا ہجرت دی رات نبی پاک تے بستر تے سونا پوری دنیا نو چیلنج لیا کو صحیح حدیث پیش کرو. ہجرت تے رات نو ہوئی نہیں, ہجرت تے ہوئی نہیں. پڑھو صحیح بخاری. رات والی روایتیں ہی جھوٹیاں نے. ایک روایت بھی صحیح نہیں رات والی کہ رات نو نبی پاک نے حضرت علی بستر تے سوایا تے کافراں نے پہرا دیتا. نبی پاک نے مٹی سٹی, کافر انے ہو گئے. میں کہنا ایک ہی صحیح سند کو پیش کرے. ساری روایتاں صحیح بخاری دے خلاف نے. صحیح بخاری کہندی ہے چمک دی دوپہر نو ہجرت کی. انہاں لوگوں نے اینا ہی نہیں پتا کہ مکے وچ رات نو آمد و رفت رہندی سی. دوپہر ویلے گرمی اینی پیندی سی لوکی اندراں میں وڑ جاندے, باہر نکلدے کوئی نہیں سی. ہجرت تے ادو کرنی سی تو لوکاں دی آمد و رفت گھٹ ہے, وہ دوپہر والے گھٹ سی, رات نو نہیں. پتہ نہیں نویں نویں اٹھن دے نے بیڑا غرق کر کوئی ساڈے اسٹیج تے پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اللہ ساڈے ممبر و محراب دی حفاظت فرما. ایک میں گزارش کراں, اے بس 2 مہینے بعد شاید 1.5 مہینے بعد ہی ساڈا سلسلہ شروع ہو جائے. اسی نا 15 20 30 40 پنڈاں دا نا ایک پنڈ نو مرکز بنا کے اسی ورکشاپاں لگے ہیں قائم کرن. او دے اندر اتھوں دے علماء جڑے نا مساجد دے خطیب, سیکٹری, صدر, انہوں نے سدیا جائے گا. نشستاں ہون گیاں, مبلغین نو نشستاں, او دے تربیت ہوئے گی, اہل علم تربیت کرن گے. اساں تبلیغ کیویں کرنی ہے, کی بیان کرنا ہے. پھر جڑے منتظمین ہون گے مسجد دی انتظامیہ کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول. تسی مسجد دے نگران ہو, تانوں پوچھ ہونی ہے. خطیب دی ٹرائی لیندے ہو امام دی, امام پڑھیا ٹرائی ان پڑھ لین دے ہیں. کی ٹرائی لین دے ہیں؟ اصول سنے نہیں تو کہ تینوں کنے سورے حدیث ہوندے نے, کنے سورے فقہ ہوندے نے, اسلام دے اصولوں جاننا کہ نہیں. آدھے آواز ہی سنی ہے بابا چنگی لگدی, چل آ مولوی ٹھیک ہے. اللہ دے ہاں پیش نہیں دے ہونا. پھر علماء دی جو قدر ہو رہی ہے. اسی یہ ورکشاپاں ایک دن دیاں 2 دن دیاں قائم کرن لگے ہیں انشاءاللہ. یہ دے میں ساتھ تو ہاں دینا ہے. ایتھے تو محمد سورہ کا ہے تو انشاءاللہ کہنی ساتھ ہی دینا ہے. جدو ساڈا سلسلہ شروع ہو جائے پھر میں ساتھیاں نال رابطہ کراں گا. پھر پروگرام تساں کروانا ہے تربیتی ورکشاپ, 1 دن دی ہوے 2 دن دی ہوے. ہن کرو وعدہ کراؤ گے نا. تے جدو اشتہار چھپ جائے تربیت دا, جڑا ساتھی کراندا ہوے اودے نال مالی تعاون بھی کرنا ہے تے بندے نوں لے کے بھی آنا ہے. وہ تمہیں دساں گے کہ ساڈے اسٹیج دی بربادی کنی ہوئی ہے, کیونکہ اتنے سارے بندے اپنے ہونے نے. تمہیں دساں گے تسی کناں نوں ہاتھ لانے نے کہ ساڈے اسٹیج دا آ حال ہو گیا. نواز چیمے نوں روندیاں بڑی دیر ہو گئی ہے. اللہ دی قسم میرا بھی دل کردا ہے, مینوں بھی پتہ ہے, میں بھی کسی پلاں تے جاواں مینوں تہاڈے نوں ڈبل ٹرپل روپیے لبنے نے. نواز چیمے نوں ٹھڈ لگا ہے, یہ بھی بال بچہ ہے. میں اپنا کاروبار کرنا نال, ہن میں تھوڑا لیٹ ہویا, میں مارکیٹ گیا سودا لین, مزدوریاں کرنا کہ یار کوئی نہیں. میرے پتہ ہے کہ میرے جلسے بھی 5-6 سال بائیکاٹ میرے بڑا سخت ہویا رہا سی. اب تساں بھی ہوئے 17 سال بعد بنایا ہے, لیکن انشاءاللہ میں تہیا ہے اگر زندگی رہی اپنا ممبر و محراب صاف کراں گا انشاءاللہ. صحیح جڑی صرف دی تبلیغ وہ ہوئے گی. اور جو خرافات آ گئی ہے نا سارے سٹیجاں تے, انہوں ہٹاواں گے انشاءاللہ. ہاں جی, عرض کر رہے ہیں میرے دوستاں تے ویراں, میں عرض کر رہا ہاں ہن مومن دی خام سچی بھی ہو سکتی ہے تے جھوٹھی بھی ہو سکتی ہے. جے مومن دی جھوٹھی ہو سکتی ہے تے کافر دی تے بل اولا جھوٹھی ہو گئی. ہن ابو لہب جڑا حامل ملیا یہ کون ہے؟ کافر. جنہوں ملیا یہ اہل کون نے؟ کافر.
کافر نو خواب آیا، کافر خواب چ ملیا، میں دعویٰ کرنا خواب جھوٹا ہے، تسی کہو گے دلیل دیو، دلیل سن لو۔ ہن اس خواب اندر اے وے میں اتھوں پلایا جانا، تے قرآن کی کہندا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ برباد ہو جان۔ جڑی چیز نو میرا اللہ برباد کرے وہ دے سکون مل سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے قرآن سچ ہے، ابو لہب دا خواب جھوٹ ہے۔ ابو لہب دا خواب میلاد النبی جشن میلاد دی دلیل بنیا۔ تیسری ہن اللہ بھی میلاد بنایا، کیویں؟ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، انہاں دی کتاب دلائل النبوہ، وہ دے اندر انہوں نے ایک روایت لے آندی ہے عمر بن قتیبہ تو۔ عمر بن قتیبہ کون ہے؟ مجہول راوی، جدا نام تے پتہ لگ گیا عمر بن قتیبہ، اے نہیں پتہ سچا سی جھوٹا سی چنگا سی پیڑا سی، یہ پتہ لگا ہی نہیں ہوتا، گمنام جا پتہ ہی نہیں کی ہے۔ مجہول راوی دی روایت محدثین قبول نہیں کرتے، سخت خطرے والی روایت ہوتی۔ ہن اے بیان کرے، حدیث نہیں، صحابی دا قول نہیں، تابعی دا قول نہیں۔ عمر بن قتیبہ کہندا ہے جدھر نبی پاک پیدا ہوئے اللہ نے آسماناں نو سجایا، بت مودڑے منہ جا پے، بیت اللہ تے نور آیا، بیت اللہ بھی فخر نہ بول اٹھیا، ہن میرے چو بتاں نو کڈیا جائے گا۔ آسمان سجائے گئے، چوتھے آسمان تے اللہ نے نور دے ستون کھڑے کر دیتے، لو جی اللہ نے مینار بنایا، لہذا اللہ نے لائٹاں لائیاں، تسی بھی لائٹاں لاؤ۔ جبریل نے چڈے لائے تین، ایک بیت المعمور تے، ایک بیت المقدس تے، ایک نبی پاک دے گھر تے۔ اور اس روایت دی حقیقت میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی ہے، سند ہی کوئی نہیں۔ عمر بن قتیبہ دا قول، مجہول راوی، نہ حدیث نہ صحابی دا قول، وہ اپنا قول، انہوں غیب ہو گیا ہے یا تو وحی آئی ہے، وہ نبی ہے۔ آج اے دی حیثیت میرے پراؤ، اللہ دا واسطہ جے بدعات تو بچ جاؤ۔ یہ ہوئی جڑا پیسہ اتھے ضائع کرن ڈے ہو، یہ ہوئی پیسہ کسی غریب نو دیو تڑے کام آگے، قیامت نو کم آئے، ذخیرہ بنے تواڈے واسطے۔ جڑے لیٹاں تے چڑھیاں تے لانے جے، کسے مسکین نو دیو، کسے یتیم نو دیو، جڑا انہاں دا سہارا بنو۔ دین وچ نویں کم کرن تو بچو۔ اللہ میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بیان دے کسے جملے حوالے تے کسے میرے ویر پائی نو کوئی اعتراض ہوئے سوال کرو، سمجھن سمجھان دی نیت ہے۔ شیخ جی دینا جواب۔ میرے بھائی میں تے مولانا ہی کہاں گا، مولانا ڈاکٹر شفیق الرحمان محمدی صاحب، کیونکہ مولانا تانے ماشاءاللہ جتھے موقع ملے جمعہ بھی پڑھا دے رہے، تقریر بھی کر دے رہے، تے ڈاکٹر تانے وہ تو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ دی مخلوق جانوراں چوں کو بیمار ہو جائے تے اللہ نے انہوں صلاحیت دیتی ہے، دعائیاں دے دیں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ مولانا ڈاکٹر شفیق الرحمان محمدی صاحب نے سوال کیتا ہے، اہل حدیث عشاء دی نماز کیوں لیٹ پڑھ دے رہے؟ چلو باقی دن پہلا پڑھ لیا، اے لیٹ کیوں پڑھ دے؟ اے لیٹ اس واسطے پڑھ دے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہ اذان ہو گئی، نبی پاک لیٹ ہو گئے، صحابہ بیٹھے رہے، بیٹھیاں نبی پاک دے انتظار بیٹھیاں اونگ آئی، پھر اپنے صحابہ نے قیام کیتا، پھر دوبارہ اونگ آئی، پھر قیام کیتا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا اس وقت روح زمین تے تواڈے تو علاوہ رب واسطے کوئی نہیں جاگ رہا، صرف تسی جاگن دے۔ اگر مینوں اپنی امت تے مشقت دا ڈرنا نہ ہوندا، اے رات دا تہائی حصہ گزر گیا سی۔ اگر مشقت دا ڈر نہ ہوندا تو میں امت نو کہدا ٹائم تے عشاء پڑھیا کرو۔ یہ مطلب ہے عشاء لیٹ کرنی افضل ہے۔ لیٹ یہ نہیں کہ رات کے 6 بجے لا کے پڑھو، یہ بھی مطلب رات کے 2 بجے لا کے پڑھو، لیٹ یہ نہیں، رات کے تہائی حصے تو پہلے۔ اس واسطے اسی کوشش کرنے ہاں چلو جنی کو لیٹ برداشت ہوندی ہے نا انہی لیٹ کر کے اسی نماز پڑھیے، سنت ہے۔ شاید تسی کچھ فرما دیں۔ تقریر دے تناظر
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਾਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ کہ تقریراں دے دوران جڑا نعرے بازی شریع دی شریع کی حیثیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا قیامت دا ذکر کر رہے سن. جدو اللہ تعالیٰ حضرت آدم نو کہن گے کہ جدو ساری مخلوق آ جائے گی تے اللہ کہن گے انج کر آدم 1000 چوں ایک جنت وچ تے 999 دوزخ وچ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ویلے پھر لوگ جڑے بچے بھی بوٹے ہو جائیں گے خوف نال، بیبیاں ملالیاں دے عمل ساکت ہو جاندے خوف نال. اور پھر اللہ تعالیٰ دی ذات صحابہ کرام بڑے روئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کہے گا 100 چوں ایک جنتی، اگے 1000 چوں ایک سی 10 ہو گئے. تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، کفر اینے چاروں طرف کفر، تسی اینے کوئے جویں کالے ٹگے دی ککھ اندر تھوڑے نے سفید وال ہون، چاروں طرف کفر ہی کفر، تسی اینے کو گنتی وے تسی جنتی ہوو گے. سارے صحابہ نے کیا اللہ اکبر. اینی کو دلیل مل دی ہے جے کسی نے کوئی نعرہ مارنا ہوئے تے اللہ اکبر دا نعرہ مارنا، بس ایسا تک ملتا ہے. تے باقی جڑے نا نواز چیمہ زندہ بات تے فلانا فلانے تو سنو گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اگلے دن ایک جگہ کانفرنس سی، یقین جانو نعریاں آلیاں موڑیاں نے کئی بندے حالا اتنا اجتماع انہاں دے بقول سی کہ اج تک ساری جلسے چینا کدی اجتماع نہیں ہویا. تے کئی سنجیدہ لوگ انہاں نعریاں تو چالو ہو کے نہ سکے سن. بعض جگہ تے انی پا دے نعریاں نے. تے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی احباب نعرہ مار چڑھ، نعرہ تکبیر مارنے، نعرے اللہ دا نام بڑا ہو جائے تے نعرے ذرا جڑی سستی سستی ہے دور ہو جائے اس واسطے. لیکن باقی نعرہ تو بچنا. چلو زیادہ زیادہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا نعرہ بس ایسا تک یا صحابہ دا. باقی شخصیات دے نعرے تو کیونکہ وہ دینا سچی گل ہے، شیطان بڑا بے ایمان ہے کہ ساڈے اندر ریاکاری نہ آ جائے. ہمارے پنجابی خطابت کے اندر یہ بات کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمان تے بہ کے جواب دیاں گا. کیا اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا، کھڑے ہونا، لیٹنا یعنی عرش پر کیفیت معلوم ہے شریعت میں؟ بیٹھن دی جگہ تے مستوی دا لفظ، کیونکہ اصل پتہ کی ہے مولانا صفات رب العالمین دے بارے ساڈے اہل حدیث ہے ہی نفاقف نے. دوجیاں تے ہونا ہی ہونا ہے نا، دوجیاں تے پتہ ہی. ساڈے اہل حدیثاں دی اکثریت نو اللہ تعالیٰ دی صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، بالخصوص صفات ذاتیہ تو ساڑھے اہل حدیث اینڈ کہہ لو 98 یا 97% اہل حدیثاں نو پتہ ہی نہیں کہ ساڑھے رب دی صفات ذاتیہ کی. یہ ہوئی وجہ ہے کیوں کریے کہ یہ ہوئی تقریراں ساڑھے سن دے ہی نہیں. صفات ذاتیہ یہ ہوئی وجہ ہے اسی کئی بار کفریہ لفظ بول جانے ہیں، گناہ دے لفظ بول جانے ہیں. میں اللہ نو حاضر ناظر جان کے کئی نہ آیا کام میں جے اہل حدیث کہنے رہے اللہ تو پتہ ہی نہیں کہ جملہ کڈا ذلیلہ جملہ ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ پہ حاضر ہی نہیں. یہ تو جملہ ہی بڑا غلط ہے، کفریہ جملہ ہے. ناظر ہے، حاضر نہیں. تے یہ کہندے نا میں اللہ تے بہ اللہ کہندا میں عرش تے بہ کے تیریاں صفائیاں دینا، بہن والا لفظ نہ بولو. جو قرآن دی آیا ہے اللہ دی قسمیں اللہ دی صفات ذاتیہ صفات فعلیہ دے بارے میں کہنا کہ ویکھیا گیا زیر زبر دا بھی فرق نہ پہ جائے. انہاں کو محتاط ہو جاؤ، بس اے کہو اللہ کہندا میں عرش عظیم تے مستوی ہو کے انہاں دا جواب آپ دے لاں گا. اسی نہیں کہہ سکتے اللہ کیویں مستوی ہے انہوں پتہ ہے، جویں وہ دی شان شان ہے. اللہ بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑے ہے، کی ہے سانو نہیں پتا. جنہ سانو نے دسیا ہے اساں انہاں ہی کرنا. اللہ دے بارے بڑا محتاط لفظ بولو، بڑے محتاط لفظ بولو. انشاءاللہ زندگی رہی نا یہ چیزاں اسی اتھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعہ. بڑی کمال رسول بیان کیتا ہے شیخ نے. انشاءاللہ اسی انہاں نو سمجھاواں گے آستہ آستہ، اللہ خیر کرے. بس سب تو پہلے یہ کہ جڑے کچھ خطیب ایسے آ گئے نا
ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁੱਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਥ ਖਾਂ ਦੇ ਖਤੀਬ ਮਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਾਚੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਨਦ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨਬੂਵਾ ਇਮਾਮ ਬੈਹਕੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਾਵੀ ਮਜਹੂਲ ਨੇ, ਅਬੂ ਜਹਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਜਹੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸਾਬਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈਆ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਹੀ ਜ਼ਈਫ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਦੀਆਂ ਸਹਿਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹਿ ਲੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਦੱਸਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਬਈ ਹੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 6:45 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਓ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਤੇ ਖਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੜੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਫਕ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਬਹਾਨ ਦੇ ਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਫਕ ਜਦੋਂ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੌਮ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਗਲਬਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਯੁਨ کہ تو کافر ہے، جب تک خدا خاص اعتقادی کفر واضح نہ ہو جائے وہ فتویٰ لانا ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ مطلق طور پہ پھر عام کام جڑا کرنا ہے شریعت نے انہوں کیا کافر، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تارک نماز کا کافر مشرک ہے، مطلق طور سے میں کہہ سکنا، لیکن میں کہوں گا ایک بندہ نماز پڑھا تو کافر ہو گیا، این طریقہ غلط ہے، تعجب نہیں ٹھیک۔ کوفری کفر ہوتا ہے، کوفری مسلمان نہیں دیتے۔ میں دیکھو میری گل سنو، شیر تسی شیر ہو، وہ تسی جانور، شیر کا کی مطلب ہوتا ہے؟ بہادری، مشابہت۔ کوفری دے وچ نا انہاں نے وفا توڑی سی، چھڈ کے نسے سن، تے جڑا چھڈ کے نسے او کوفیاں والا کام کر رہا کوفی ہے۔ نہیں اچھا کیتا تسی۔ میں مجبوری میں نام ہی بیان کر دیتی، میں کہنا مجبوری میں نام بیان کر دیتی سی، گل تسی بھی سمجھو، پانی میں بدانی نہ پاؤ، سمجھ تمہیں بھی آ گئی ہے۔ الحمدللہ احباب ساتھی پہنچے آجے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ بیماراں نوں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ دکھیاں دے دکھاں نوں دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ دل دیاں نیک آساں مراداں پوریاں فرما، اپنے کر بیت اللہ دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت ساڑے تے نازل فرما، یا اللہ ساڑے تے اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ساڑے چھوٹے وڈے گناہ معاف فرما، ساڑے ملک دے حالات تے رحم فرما۔ اللہ ساڑے میزبان بھائی عرفان صاحب دے
دلی خواہش پوری کر دے انہاں دے بیٹے نو نیک بنا دے، دین دا بہت بڑا عالم مجاہد سپاہی بنا دے۔ اللہ اپنی برحمت نال انہاں دی والدہ نو جنت وچ سونا مقام دے دے۔ اسماعیل صاحب دی والدہ نو اللہ جنت وچ سونا مقام دے دے۔ یا اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرما۔ اللہ ساڈے دل دیاں نیک آساں مراداں پوریاں فرما۔ دور تو قریب تو جتنے میرے ویر بزرگ بھائی بچے جوان آئے سب دا آنا قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔